تو اللہ والوں کی شان بہت عظیم ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ دنیا میں آج تک لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور آج کل نئی نسل تو اتنی تباہ ہو گئی ہے، الامان والحدیث کہہ رہے ہیں کہ وہ مندر میں بڑا بت رہتا ہے، کھڑا بت، یہ اولیاء اللہ کے مزارات جو مزار بنا ہوتا ہے کہتے ہیں آڑا بت، وہ کھڑا بت یا آڑا بت، کیا ہم ان کو خدا مانتے ہیں؟ معاذ اللہ، بولیے نا، کوئی مسلمان کسی ولی کو خدا مانتا ہے؟ یہ سارا مجمع بیٹھا ہے یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں، ہے کوئی ہم میں سے کوئی ایسا مسلمان بھائی جو اللہ کے ولی کو خدا مان کر کیا مان کے جاتے ہیں؟ یہ اللہ والے ہیں، کیا ہے بولتے؟ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے، یہی سمجھ کے جاتے ہیں، ان کی عبادت کرنے نہیں جاتے۔ آپ دیکھتے ہیں جہاں جہاں اولیاء کے مزار ہیں وہیں پر آپ کو مسجد بھی نظر آئے، چلے جائیے بابا صاحب کی پہاڑی پر مسجد ہے سرانے، ادھر مزار ہے، آپ چلے جائیے درگاہ سفین سامنے مسجد ہے، ادھر مزار ہے، آپ چلے جائیے بارگاہ میرا حسینی بغدادی جہاں مزار ہے وہیں پر مسجد ہے، آپ چلے جائیے بغداد مقدس جہاں مزار غوث پاک ہے وہاں سامنے مسجد ہے، آپ چلے جائیے مزار امام اعظم پر، امام اعظم کا مزار ہے سامنے مسجد ہے، غریب نواز کے آستانے پہ چلے جائیے، غریب نواز کا جہاں آستانہ سامنے مسجد، ایک مسجد نہیں کئی مسجد ہے، شاہجہانی مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، سندلی مسجد ہے، اولیاء مسجد اولیاء اللہ، کتنی مسجدیں ہیں وہ غریب نواز سرکار۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ولی کے مزار پر عبادت کے لیے نہیں جاتے ہیں، ولی کے مزار پہ جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ کائی کے لیے جاتے ہیں؟ زیارت۔ زیارت کے معنی عربی ورڈ ہے زیارت، زیارت کا اردو میں ترجمہ ہوگا ملاقات۔ زیارت کے معنی کیا ہے؟ ملاقات، ہم اللہ والوں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے پاس ملاقات کرنے جائے تو سب سے پہلے کیا کہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہیں گے نا؟ ہمارے حضور نے بھی یہ تعلیم دی کہ جب تم کسی مسلمان قبرستان سے گزرو تو قبر والوں کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلام ہو۔ سرکار سے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا قبر والے ہمارا سلام سنتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں تمہارا سلام بھی سنتے ہیں، تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تمہارے کانوں سے اللہ نے ان کی آواز کو چھپا دیا۔ تو معلوم ہوا جب عام مسلمان اپنی قبر میں ہمارا سلام سنتا ہے تو کیا اللہ والے نہیں سنیں گے؟ سرکار بابا شرف الدین قبلہ نہیں سنیں گے؟ حضرت جہانگیر پیر اولیاء نہیں سنیں گے؟ بولیے نا، مجمع جواب دے اس کا، ضرور سنیں گے، اور سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے ولی کو کہیں السلام علیکم یا صاحب المزار تو وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، کچھ پر بھی سلام۔ اب اللہ کے ولی سے سلامتی کا لفظ نکل جائے ہمارے لیے تو اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، دنیا کی بھی سلامتی ہے، آخرت کی بھی سلامتی ہے۔ اللہ والوں نے کہا تجھے اللہ سلامت رکھے تو سلامتی مل گئی اس کو۔ اللہ والوں کی زبان سے نکلی ہوئی بات رد نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں ہر بات قبول ہوتی ہے ان کی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب میرا بندہ محبوب بندہ میرا ولی مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ جب اللہ کے ولی نے ہمارے سلامتی کی دعا مانگی تو کیا اللہ رد کرے گا؟ کہے گا اے میرے ولی تو نے سلامتی کی دعا مانگی، لے میں سلامتی عطا کر دیا۔ دنیا مانگو ملتی ہے، دین مانگو ملتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیا مسئلہ؟ کہ نہیں بھائی تم لوگ ڈائریکٹ جا کے ولی سے مانگتے ہو، حضرات میرے کو بیٹی نہیں ہے بیٹی دے دو، بیٹا نہیں ہے بیٹا دے دو، نوکری نہیں ہے نوکری دے دو، شادی نہیں ہوئی شادی کرا دو، امتحان میں کامیاب کرا دو، ایسا بولتے ہو ڈائریکٹ جا کے دے دو بولتے ہو، یہ کہاں یہ طریقہ صحیح ہے کیا؟ ارے میاں بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، دے دیو بولے تو مطلب دلا دو، اس کا معنی ویسا لینا۔ آپ سمجھدار ہیں نا، انہیں تو پڑھا لکھا نہیں ہے بیچارہ، دے دو بول رہا۔ آپ دے دو کا مطلب کیا نکالنا؟ دلا دو، اللہ سے بول کے دلا دو آپ کامیابی مجھے، اللہ سے بول کے نوکری دلا دو مجھ کو، اللہ سے بول کر میری شادی کرا دو، اللہ سے بول کر مجھ کو بیٹا عطا کرا دو، یہ مطلب ہوتا اس کا۔ ارے ایسا کیسا مطلب ہوتا؟ ایسا مطلب نہیں نکالتا تو۔ اب تیرے سے ایک بات پوچھتا ہوں، بول صحیح بول،
تیری شادی ہوئی؟ ہاں ہوئی. کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے. جب پہلن بچہ ہوا تیرے کو، زچگی خانے سے فون آیا، بیٹا مبارک. ارے بیٹا توجہ ادھر، بیٹا مبارک بولتے ہی باپ کا سینہ پھول گیا، خوشی سے اچھل پڑا، سیدھا گیا مٹھائی کی دکان پر، مٹھائی خریدی، خوشی خوشی زچگی خانے کو، میٹرنیٹی ہاسپٹل کو بھاگا جا رہا ہے، راستے میں دوست مل گیا. ارے کیا معاملہ ہے؟ خوشی خوشی کہاں بھاگ رہے ہو؟ ہاتھ میں مٹھائی کے ڈبے لے کر. کہا نہیں معلوم، میرے کو بیٹا ہوا نا. کیا بولا؟ میرے کو بیٹا ہوا نا. اب ایمان کی بات ہو، اس کو ہوا، اس کی بیوی کو ہوا. جیسا یہاں مطلب نکال لیا تو میرے کو مطلب میری بیوی کو ہوا، ایسا ہی یہاں بھی یہ مطلب نکال، دیو کا مطلب دلاؤ. دیو کا مطلب دلاؤ کا ہے. بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حق ہے. اس حق جماعت سے باطل طاقتیں ٹکراتی ہیں، ٹکراتی رہیں گی، قیامت تک چلتے رہیں گا سلسلہ. لیکن ہم کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم حق پر ہیں الحمدللہ.